آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک نیا سفر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھیرے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھیاں پکڑنے آتے تو جل پری کشتی کے ساتھ ساتھ تیرا کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی۔ مچھیرے مزے مزے سے اپنے خوبصورت گاؤں، ہرے بھرے کھیتوں اور رنگ برنگے پھولوں کا ذکر چھیڑتے اور جل پری بڑے شوق سے ان کی باتیں سنتی اور حیران ہوتی۔ آخر اس کے دل میں یہ سب خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریا میں تیرنے کا ارادہ کیا جو ان مچھیروں کے گاؤں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا تھا۔ ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کا نورانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریا کی طرف چل پڑی۔ دریا کا میٹھا پانی اسے بہت عجیب معلوم ہوا، مگر جل پری خوشی سے دریا میں تیرتی رہی اور ہرے بھرے گھاس کے میدانوں کے پاس سے گزر گئی جہاں گائیں بھینسیں گھاس چر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور پانی میں اپنی چمکدار دم جلد جلد ہلاتی ہوئی تیزی سے تیرنے لگی۔ جب ستارے چھٹک گئے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک زرد سی روشنی نمودار ہوئی تو جل پری اپنے دل میں ڈری کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے ہاتھ اور دم مارتی ہوئی اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ عین اسی موقع پر ایک نوجوان چرواہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظر جل پری کے چاندنی جیسے جسم پر پڑی۔ اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ وہ اس بلا کی حسین تھی کہ اس کو دیکھ کر چرواہے کو اپنے آپ کی کچھ سدھ بدھ نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ جوں کا توں کھڑا رہا اور اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ جل پری نے چرواہے پر نظر پڑتے ہی زور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں غوطہ لگا دیا۔ پھر پانی کے نیچے ہی نیچے بڑی تیزی سے سمندر کی طرف چلنے لگی۔ چرواہا بھی دریا کے کنارے کنارے دور تک چلتا گیا، لیکن اسے جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا جہاں دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ کنارے پر گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ سارا دن چرواہا اس امید میں کہ شاید میں ایک دفعہ پھر اس جل پری کی پیاری پیاری صورت دیکھ لوں وہیں بیٹھا رہا، لیکن جل پری نظر نہ آئی۔ دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا بھی دن گزر گیا، مگر جل پری کا کچھ پتہ نہ ملا۔ آخر چرواہے نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے وہیں دریا کے کنارے بستر جمع کر دیا۔ اب چرواہا ہر وقت گھٹنوں کے بال بیٹھ کر دریا کی طرف ٹٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا کہ شاید جل پری دوبارہ نظر آ جائے۔ ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسانوں اور ان کی چیزوں کو دیکھنے کی جرت نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریا کا رخ کبھی نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد چرواہے نے بھوک پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی۔ چرواہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے کرتے دریا پر پہنچے تو چرواہے کی لاش کنارے پر پڑی تھی۔ لاش اس قابل بھی نہ تھی کہ اسے شہر لے جا کر دفن کیا جائے، چنانچہ اس کے سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دریا کے کنارے پر ہی دفن کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد چرواہے کی قبر سے ایک چھوٹا سا پودا اگا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا سا پودا ایک گھنا درخت بن گیا۔ خدا کی شان، یہ درخت بھی چرواہے کی طرح پانی پر جھکا ہوا تھا، جیسے وہ کسی کی تلاش میں پانی میں جھانک رہا ہو۔ جب شام کو ہوا چلتی اور اس کے پتوں میں سے گزرتی تو ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی آہیں بھر کر رو رہا ہو۔ لوگوں میں یہ درخت اب تک رونے والے درخت کے نام سے مشہور ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی یہ کمنٹس میں بتائیں اور میرے اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہر روز ایک نئے سفر، ایک نئی کہانی اور ایک نئے سبق کے ساتھ ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔